الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت، ظاہر ہے آپ کی بے پناہ مصروفیات ہیں، اس میں سے وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے۔ میں آپ حضرات کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ حضرات کی جو محنت اور کاوش ہے، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قدم قدم پر برکتیں، سعادتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان یہ تقریباً 63 سال پہلے وجود میں آیا۔ دنیا بھر کے تمام ممالک میں مدارس تو ہیں، لیکن وفاق المدارس کہیں بھی نہیں۔ وفاق المدارس یہ مدارس عربیہ کا مضبوط نیٹ ورک ہے، جس میں تقریباً 25 لاکھ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ مدارس امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی ضرورت پوری کر رہے ہیں، جس میں قرآن پاک، خاص طور پر تفسیر، حدیث اور فقہ، ان علوم سے مسلمانوں کو آراستہ کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ خاص طور پر پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، پاکستان کی جہاں دیگر ضروریات ہیں، ان میں ایک اہم ضرورت یہاں دینی تعلیم بھی ہے۔ ظاہر ہے مسلمان کو قدم قدم پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی رہنمائی درکار ہے۔ اس کے لیے جو فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ دینی مدارس ہے، اور دینی مدارس کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آج پاکستان اسلامی تعلیم، دینی تعلیم کے حوالے سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ انگریزی تعلیم اور عصری تعلیم کے حوالے سے پاکستان کا نمبر میرے خیال میں 100 کے بھی بعد میں ہے۔ اس لیے پاکستان میں اسلامی تعلیم کی قدر کرنی چاہیے، اور پوری دنیا کے ممالک اسلامی تعلیم کے حوالے سے پاکستان کو ایک مضبوط دینی اور تعلیمی حوالے سے اس کو اہم ملک سمجھتے ہیں، اور یہاں آنے کے لیے وہ ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مدارس کا جو کردار ہے، مدارس کے جو خدمات ہیں، اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہماری حکومتیں جتنی بھی ہیں، وہ مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے ہمیشہ معاندانہ رویہ رکھتی ہیں۔ میں آپ حضرات کی وساطت سے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ واحد ادارے ہیں جو حکومتی تعاون کے بغیر، حکومتی امداد کے بغیر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں 25 لاکھ طلباء اور طالبات کی کفالت، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کی خوراک اور ان کی مکمل تعلیم وہ دینی مدارس سر انجام دے رہے ہیں، اور دینی مدارس یہ خدمات بغیر کسی حکومتی تعاون کے آج تک ہمارے سامنے ہے ان کا کردار۔ پھر اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ 2005 میں مدارس کے ساتھ حکومت کا ایک معاہدہ ہوا، پھر 2010 میں ایک معاہدہ ہوا، اور پھر 2019 میں ایک اہم معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت تمام دینی مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے مدارس کا رابطہ اور تعلق وزارت داخلہ سے تھا۔ اب ان کا تعلق وزارت تعلیم سے ہو گیا ہے، اور وزارت تعلیم ہی ان کو رجسٹرڈ کرے گی، اور سال میں ایک مرتبہ تمام مدارس اپنے تمام قوائف وزارت تعلیم کو دیں گے۔ یہ معاملہ طے ہو چکا، اس پر وزیر تعلیم کے دستخط بھی ہیں اور ارباب مدارس کے دستخط بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں قوائف طلبی کے نام پر ہمیشہ مدارس کو ہراساں کیا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے۔
اب پچھلے دنوں دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ طے یہ ہو چکا ہے کہ تمام مدارس اپنے قوائف وزارت تعلیم کو دیں گے۔ کسی بھی وزارت کو یا ملک کے کسی بھی ادارے کو مدارس کے قوائف درکار ہوں گے تو وہ وزارت تعلیم سے حاصل کریں گے اور انہی سے رابطہ کریں گے، مدارس میں کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی ایک سلسلہ پھر شروع ہوا، پچھلے ہفتے یہاں ہمارے پاس بھی آئے اسپیشل برانچ کے لوگ اور ایجنسیوں کے لوگ، اس انداز میں وہ آ کر یہاں سوال اور جواب کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ اس میں بڑا عجیب انداز ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس اس ملک کا حصہ ہیں اور اس مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے اسی ملک کے باشندے ہیں، ان کے اندر اپنائیت پیدا ہونی چاہیے، اور وہ جس طرح ملک کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ملک اور اداروں کو بھی چاہیے وہ مدارس کو اپنا سمجھیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاہدات ہو چکے ہیں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں آپ حضرات کی وساطت سے کہ ان معاہدات پر 100% عمل درآمد ہونا چاہیے۔ 2019 میں جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت مدارس کے اکاؤنٹ بند نہیں کیے جائیں گے، جبکہ حکومت بینکوں میں پہلے تو اکاؤنٹ کھولتی نہیں، جو کھلے ہوئے ہیں ان کو اب بند کرنا شروع کر دیا ہے، وہ اکاؤنٹ کھلے رہنے چاہیے۔ اسی طرح جتنے بھی معاہدات ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے، وزارت تعلیم میں تمام مدارس رجسٹرڈ ہوں گے، وہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ جو معاہدہ ہو چکا ہے ان معاہدات پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ مدارس انشاءاللہ ملک کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ اگر ملک کی جغرافیائی سرحدوں کو کبھی بھی کوئی خطرہ ہوا تو انشاءاللہ یہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اور اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ یہ جذبہ الحمدللہ جی۔ اسی طرح ہمارے ملک میں وفاق المدارس کے انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں ہر 5 سال کے بعد۔ الحمدللہ اب ہمارے ملک میں نئے صدر بنے ہیں وفاق المدارس کے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ اسی طرح پورے ملک میں تشکیل نو ہوئی ہے، جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کا دوبارہ چناؤ ہوا ہے، انتخاب ہوا ہے، تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں کل مدارس کی تعداد 261 ہے، صرف ضلع ڈیرہ غازی خان میں 261 مدارس ہیں، اور یہاں اب امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تقریباً یہاں 24 سینٹر بنائے جاتے ہیں درس نظامی کے حوالے سے، اور شعبہ حفظ قرآن پاک کے حفظ کے بھی سینٹر بنتے ہیں، تقریباً 15 سے 20 سینٹر وہ بھی ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر 40-45 سینٹر یہاں بنتے ہیں، اور رجب کے آخر میں، شعبان کے اوائل میں سالانہ امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ حضرات کو انشاءاللہ ہم وزٹ کرائیں گے اور اپنے امتحانی نظم دکھائیں گے، کتنا صاف شفاف اور کتنا پرامن ماحول ہوتا ہے امتحانات میں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کی۔ اگر آپ حضرات کچھ اس حوالے سے، وفاق کے حوالے سے کوئی پوچھنا چاہیں